اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم دو ایشوز پہ بات کریں گے۔ تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر مختصر سی بات ہوگی، اور دوسرا جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور دونوں ہی جو ایشوز ہیں وہ بڑے غمگین ہیں اور بڑی نازک کی صورتحال ہیں دونوں اینڈز پہ۔ تو جو معاشی صورتحال ہے وہ جیسے آپ نے دیکھا اور ہم نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے زمانے میں یا اس کے دور میں ایسے سخت ترین فیصلے ہوں گے کہ پرانی ساری جو حکومتیں ہیں وہ خواہ پی ٹی آئی کی ہو، پی 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 کی ہو یا کاف لیگ کی ہو، سب ادوار کو بھول جائیں گے لوگ۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر روز ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے آنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہے انہوں نے کر دی ہوئی ہیں۔ وہ اس میں ایک تو ہمارے ارینجمنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن اس سے ہٹ کے بھی جو ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے وہ گورنمنٹ کی چلانے کے لیے جو ہے وہ ٹیکسز اور ریونیو چاہیے، اور اس کے لیے ایک ہی ایونیو دیکھا ہوا ہے، وہ لوگوں نے دیکھا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز پلس اس کے ساتھ جو ہے یہ ہماری جو بجلی، گیس، پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسی 10-15 دن میں ریونیو آ جاتا ہے۔ کسی سرمایہ دار جاگیردار کو ٹیکس لانے کا جو ہے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ڈالر جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 300 کا ہوا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اوپن مارکیٹ میں کوئی 312-13 کا اوپن مارکیٹ میں 314 کا آج ٹریڈ ہوا ہے۔ تو انٹر بینک میں جو ہے وہ تو اویلیبل بہت کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے عام بندے کو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور سلائیڈنگ ہوگی، اور ڈالر گامزن ہے 350 کی طرف۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا مطلب یا روپے کو ڈیپریشیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امپورٹس جو ہیں پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس، دوسری جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں اکثر چیزوں پہ ہمارا کنزیومر سوسائٹی ہیں تو ان کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھیں گی۔ جب پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ بڑھے گی تو ہمارے یہ ڈیزل جو ہے یہ ہمارا اس میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، ایگریکلچر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ڈیزل کا استعمال ہے، پیٹرول کا استعمال ہے، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن، ایگریکلچر انپوٹ، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اور اس کا ایک جو آٹو پہ لگ گئی ہیں قیمتیں بڑھنا، اور میرا حال ہے نومبر دسمبر تک جو ہے وہ پیک پہ جو ہے وہ چلی جائیں گی، اور اس کا کوئی کسی کے پاس ابھی تک کوئی ریمیڈی الیکشن یا کوئی ہے نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہماری اسٹیٹ کی جو ادارے ہیں یا جو اسٹیٹ کے مینیجر ہیں یا جو حکومت ہے وہ اپنے کسی قسم کے ایک پائی جو ہے وہ خرچہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی لیول پہ کوئی آسٹریٹی ڈرائیو نہیں ہے، اسی طریقے سے عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ ہاں ایک جو اگر نہیں ہوا ہے تو یہ ہماری نئی گورنمنٹ کے لوگوں نے ابھی سرکاری خرچے پہ جو ہے عمرہ نہیں کیا، جس کا ہمیں انتظار ہے وہ بھی کر ہی لیں گے۔ نقوی صاحب تو کر آئے تھے وہ آرمی چیف کے ساتھ، باقی ڈیو ہیں ان کے لیے وہ کب کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ملکی وسائل ہیں ان کی لوٹ کھسوٹ جو ضیاء الحق کے زمانے یہ میں شروع ہوئی تھی جنرل غلام جیلانی خان اور جنرل فضل حق اور اختر عبد الرحمن کے زمانے میں، وہ کنٹینیو ہے وداؤٹ انٹرپشن، جو ہے خواہ وہ سویلین گورنمنٹ ہوں یا وہ مارشل لا کی گورنمنٹ ہوں یا جس طرح کی بھی گورنمنٹس ہوں یا کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہماری اکانومی کے کوئی دن اچھے فی الحال نظر نہیں آتے انلیس انٹل کو معجزہ رونما نہ ہو جائے۔ تو ابھی جو بجلی کے بل ہیں وہ پورے ملک میں ان کے اوپر بڑا طوفان برپا ہوا ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر میں جہاں پہ 300-350 میگا واٹ بجلی کی کھپت ہے، اور کوئی اس وقت تک آج کل 3000 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے، لیکن چونکہ ان کے اوپر وابڈا کا قبضہ ہے، اور وابڈا والے وہ ابھی جو بل آ رہے ہیں جس کا 200, 250, 300 جو جس کے یونٹ ہیں اس کو بھی 15, 20, 25 ہزار جتنا مرضی کوئی بل دے دے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اگر جس کا میٹر لگا ہوگا وہ بجلی کنزیوم کرے یا نہ کرے اس کو بل آیا کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، معاشی صورتحال ہے۔ اور جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، آج 2 اہم عام اجلاس تھے۔ ایک تو بڑے عرصے کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اور اس کے ہینڈ آؤٹ آنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ نون لیگ کی جو ان کی کچن کیبنٹ یا گھر کے لوگوں کی فیملی کی ایک میٹنگ تھی، اس میں یہ
ڈیٹ دی گئی ہے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی، اور وہ ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ کھوسا صاحب وغیرہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ آج جو ہمارے ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے نئی، اس میں جو ہے لفٹ میں پھنس گئے تھے، وہ ایک ایشو تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے دو طرح کی جماعتیں، سیاسی جماعتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو الیکشن نہیں چاہتی ہیں لیکن دبے الفاظ میں اس کی جو ہے اس کو کر رہی ہیں، اس میں سرفراز جو ہے وہ نون لیگ ہے، جن کی اپنی اتنی تیاری نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہے اور استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ دونوں بھی جو ہے ان کی تیاری بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں جو علیحدہ ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے جب تک کہ عمران خان کا جو پاپولر ووٹ ہے ہم اس کو بھی توڑ سکیں، اور جو کچھ الیکٹیبلز ہیں ان کو بھی ہم اپنی طرف لا سکیں۔ لیکن الیکٹیبلز ان کی طرف گئے نہیں ہیں، بلکہ الیکٹیبل پیپلز پارٹی کی طرف جانے شروع ہو گئے تھے جنوبی پنجاب سے اور کئی اور علاقوں سے، لیکن انہیں کسی طریقے سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جب تک یہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کا یہ انشور نہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے یا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، تو الیکشن کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں۔ ہاں، یہ پریزیڈنٹ صاحب شاید اعلان کر دیں، لیکن ان کا بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے جا چکے ہیں، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں 90 دن میں کرائیں، اور آگے پیچھے ان کو یہ نہیں پتا تھا۔ یہ تو میرے جیسے ایک لے مین کو پتا تھا کہ جو اب انتظامات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے الیکشن 90 دن میں نہیں ہو رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آئین کی دفعات ہیں کہ وہ جو ہے ساری جو ہے مردم شماری جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی پروٹیکشن ہے آئین کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن بھی کرانا ہے۔ تو اس میں جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ پرائرٹی اور سپیرٹ کیا ہے آئین کی۔ پرائرٹی اور سپیرٹ یہ ہے کہ الیکشن ہر حال میں ہوں، اس میں اگر 10-20 سیٹوں پہ نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، اس میں ایک سیٹ بھی نہیں بڑھنی ہے، صرف حلقہ بندی جو ہے حلقہ نمبر اے سے بی میں کوئی ووٹر ہوگا، بی سے اے میں آ جائے گا، یا 19-20 کا فرق ہوگا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے مردم شماری کا، تو 1972 کے بعد جو ہے جتنی مردم شماری ہوئی ہے مجھے ان میں کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا، ان میں سے 2-3 مردم شماری یا 2 جو ہے میرے کراچی ہوتے ہوئے ہوئی ہیں۔ اور مردم شماری کی آپ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی یہ دیکھیں، اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ جو بندہ آپ کنٹری سے اٹھتا ہے، افغانستان سے اٹھتا ہے، اس کی بریک جا کے سندھ اور کراچی میں لگتی ہے، اور وہاں کی آبادی کم ہو رہی ہے، کوئی کرنے والی بات۔ یہ تو گزشتہ جو 7-8 سال ہیں یا 10 سال ہیں، اس میں تو کراچی کی آبادی میں جو ہے وہ 6-7% کے حساب سے اضافہ ہوا ہوگا، لیکن اس کو جو ہے وہ کوئی بندہ اکاؤنٹ فار ہی نہیں کر رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نادرا ہے تو آپ لسٹیں جو ہیں ان کی اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوتا ہے، گھر گھر جانے کے بجائے جو بندہ 18 سال کا اس کا جیسے ہی شناختی کارڈ بنے اس کے حلقے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جانا چاہیے، تو لوگوں کو جو ہے ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے۔ حلقہ کون سا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے، اے ہے، بی ہے، حلقہ نمبر NA1 ہے یا حلقہ نمبر 2 ہے یا 3 ہے، اس کی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ سیاسی اور معاشی معزون دونوں کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خلفشار اور کافی غمگیر قسم کے مسائل ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے ہیں حل ہوتے ہوئے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی میٹنگز وغیرہ تو کرنی شروع کر دی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے یہ الیکشن کمیشن بھی شیور نہیں ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ فروری میں ہو جائیں گے، مارچ میں ہو جائیں گے، تو الیکشن کمیشن کے ایک سابقہ سیکرٹری ہیں، انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ نہیں وہ ہوں گے جون میں، مئی تک نہیں ہو سکتے۔ تو انہیں جو الیکشن کمیشن نے بڑا ریپریمانڈ کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے، لیکن الیکشن کمیشن بھی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک ڈائریکٹیوز پہ ہی چل رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر 2 صورتوں میں ایک بات یقینی ہے کہ وہ غریب لوگوں کا اور جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کا احتساب جاری رہے گا، اور مڈل کلاس کے کئی لوگ جو ہے لوور مڈل کلاس میں جائیں گے، اور لوور مڈل کلاس والے جو ہیں وہ پاورٹی لائن کی طرف، ڈاؤن دی پاورٹی لائن جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو ہم اس سلسلے میں جو ہے دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس جو ہے وہ ڈائریکشن نہیں ہے۔ جو ابھی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہتر جو ہے وہ حل پیش کر سکیں۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو مہنگائی ہے خاص کر بجلی کے حوالے سے ہے وہ بڑے ایجیٹیشن وغیرہ کی پلاننگ ہو رہی ہے آل پاکستان بیس پہ، ممکن ہے اس کا کوئی اثر ہو جائے۔
ہمیں اچھائی کی امید کرنی چاہیے، لیکن کوئی اتنے آثار اچھائی کے نظر نہیں آتے ہیں۔ دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں۔ آج اتنا ہی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔